سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد قیامت سے پہلے روحیں آپس میں ملتی ہیں، اور کیا گھر والوں کے دنیا والوں کے کاموں کی ان کو خبر رہتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں علیین میں اور بدکار اور بد لوگوں کی روحیں سجین میں جاتی ہیں۔ علیین نیک لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے اور سجین برے لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ سجین والی روحیں تو عذاب میں مبتلا رہتی ہیں، لہذا ان کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہیں ہوتا، لیکن جو علیین والی روحیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں، جلتی ہیں، اور ان پر جو واقعات دنیا میں گزرے ہیں وہ انہیں یاد کرتی ہیں اور ان واقعات پر بھی بات چیت کرتی ہیں جو دنیا والوں کو پیش آتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں جو طبرانی کی معجم اوسط میں، معجم کبیر میں، اور اسی طرح مجمع الزوائد میں اور شرح الصدور میں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کے مرحوم بندے اس طرح آگے بڑھ کر اس سے ملتے ہیں جسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے بعضے کہتے ہیں کہ ذرا اس کو مہلت تو دو کہ دم لے لے، کیونکہ دنیا میں یہ بڑے کرب میں اور بڑی پریشانی کی حالت میں تھا۔ پھر اس سے تھوڑی دیر کے بعد پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ وہ فلاں شخص کا کیا حال ہے اور فلاں عورت کا کیا حال ہے، کہ کیا اس نے نکاح کر لیا۔ پھر اگر ایسے انسان کا حال پوچھ لیتے ہیں جو اس شخص سے پہلے ہی مر چکا ہے اور اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اس کے ٹھکانے یعنی دوزخ کی طرف وہ لے جایا گیا۔ چنانچہ وہ لے جانے کی بری جگہ ہے اور رہنے کی بھی بری جگہ ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ دار اور خاندان والوں کے سامنے جو کہ آخرت میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی اے لوگوں، تمہارے اعمال ان لوگوں پر پیش کیے جاتے ہیں جو دنیا میں تم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر عمل نیک ہوا تو یہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ، یہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، سو اپنی یہ نعمت ان پر پوری فرما دیجیے اور اسی حالت پر ان کو موت عطا فرما دیجیے۔ اور ان پر گناہگار کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہے حدیث جس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں نیک روحیں ملتی ہیں اور ان کے سامنے ہم لوگوں کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں اگرچہ ذرا ضعف پایا جاتا ہے لیکن قابل بیان ہے۔ سوال یہ ہے کہ میت دفن کرنے کے بعد قبر پر انگلی رکھ کر سورہ بقرہ کا اول اور آخر پڑھنا یہ کیسا ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ اور دفن کے بعد کیا قبر پر ٹھہرنا چاہیے، دعا اور استغفار کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد سورہ بقرہ کا اول اور آخر یعنی الف لام میم سے مفلحون تک اور آمن الرسول سے اخیر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھنا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، لہذا میت کے سرہانے سورہ بقرہ کا اول اور میت کے پائنتی یہ سورہ بقرہ کا آخر یہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں، انگشت شہادت قبر پر رکھ کر، مٹی پر رکھ کر پڑھنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ حضرات مشائخ کا یہ معمول ہے، لہذا اگر کوئی انگلی رکھ کر پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں کہ مشائخ کا معمول ہے،
اور اگر انگلی رکھ کر نہ پڑھے ویسے ہی پڑھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ بھئی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں۔ اور دوسری بات یعنی میت کو دفن کرنے کے بعد کیا وہاں ٹھہرنا چاہیے، دعا استغفار کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد کچھ دیر تک ٹھہرنا اور ذکر اور تسبیح میں مشغول رہنا اور دعا کرنا، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو بہتر ہے کہ اس کی برکت سے میت سے سوال جواب میں آسانی ہو جاتی ہے، اور بلکہ بعض صحابہ اکرام نے تو اس کی وصیت بھی فرمائی۔ ایک سوال یہ ہے کہ قضائے عمری کتنی رکعت پڑھی جائے گی، اور کیا وتر کی بھی قضا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو فرض نماز فوت ہوئی ہو اس کو قضا کرتے وقت اتنی رکعتیں قضا کرنی ہوں گی جتنی فرض یا واجب رکعتیں اس نماز میں ہیں۔ مثلا فجر کی قضا 2 رکعت، ظہر اور عصر کی قضا 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعتیں، اور عشاء کی قضا کرتے ہوئے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا کرنی ہوگی۔ یعنی خلاصہ یہ کہ قضا کرنے میں وتر کی بھی قضا کرنی ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا نہانے کے بعد بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ الگ سے وضو کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے مسنون تو یہ ہے، سنت تو یہ ہے کہ غسل کے شروع میں باقاعدہ وضو کر لیا جائے، اور اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تو غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ غسل میں پورے جسم کے ساتھ ساتھ اعضائے وضو یعنی کہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں، سر یہ سب بھی دھل جاتے ہیں، لہذا غسل کے بعد مستقل وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بلکہ بعض مشائخ نے تو یہ فرمایا کہ غسل کے بعد وضو کرنا گویا پانی میں فضول خرچی، تو الگ سے وضو کیے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، رواہ الترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ہاں البتہ اگر غسل کے بعد وضو ٹوٹ گیا، کوئی ناقض وضو پیش آ گیا، ری خارج ہو گئی، پیشاب کر لیا بعد میں، تو پھر نماز وغیرہ کے لیے بہرحال دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، غسل کس طرح سے کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بندہ یا بندی جو غسل کرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نیت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے میں غسل کر رہا ہوں، یا یہ نیت کر لے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، پاکی حاصل کر رہی ہوں تاکہ میں عبادات کر سکوں۔ تو سب سے پہلے تو نیت کر لینا چاہیے جب جنابت کا غسل کرنے والے ہیں تو۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیا جائے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اس کے بعد پھر شرمگاہ کو دھو لیا جائے، چھوٹی اور بڑی دونوں شرمگاہ دھو لی جائے۔ چوتھے نمبر پر یہ کرنا چاہیے کہ بدن پر ناپاکی لگی ہے تو اسے دھو لیا جائے۔ پانچویں نمبر پر پھر وضو کر لیا جائے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح سے وضو کر لیا جائے، اور وضو کرنے میں کلی اور ناک میں پانی ان کاموں کو بھی اچھے سے انجام دے دیا جائے۔ چھٹے نمبر پر پورے بدن پر اچھی طرح سے پانی بہایا جائے اور بدن کو ذرا مل لیا جائے، رگڑ لیا جائے، چاہے وہ غسل کرنے والا جنوبی ہو، ناپاک انسان ہو یا نہ ہو، اچھی طرح سے پانی بدن پر بہایا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ اور پانی بہانے کے لیے جو طریقہ ہے گویا 7ویں نمبر پر یہ سمجھ لیا جائے کہ 7واں نمبر یہ ہے کہ پانی اس طرح سے بہایا جائے کہ پہلے سر پر پانی ڈال لیا جائے، یا دائیں کندھے پر، سیدھے کندھے پر پانی ڈالا جائے، پھر بائیں کندھے پر، تو کہ 3 مرتبہ سر پر، دائیں کندھے پر، بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے، پھر پورے بدن پر اچھی طرح سے پانی بہایا جائے اور رگڑ لیا جائے۔
8ویں نمبر پر یہ ذہن میں رہے کہ غسل ہم خلوت میں کریں، تنہائی میں کریں، لوگوں کے سامنے جہاں ہمارا سطر نظر آئے ایسی جگہ پر غسل نہ کریں۔ 9ویں نمبر پر قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کیا جائے، اس لیے کہ عام طور پر غسل میں انسان کا سطر کھل جاتا ہے، تو اس میں گویا قبلے کی، کعبہ کی بے حرمتی ہے، تو قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کیا جائے۔ 10ویں نمبر پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ضرورت سے زیادہ پانی نہ بہایا جائے، جتنے پانی کو بہانے کی ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کیا جائے۔ 11ویں نمبر پر اس بات کا لحاظ رہے کہ کچھ پہن کر اگر غسل کیا جائے تو بہتر ہوگا، جیسے لنگی ہے، انڈر ویئر ہے، کچھ اگر پہن کر غسل کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر تنہائی میں غسل کر رہے ہیں، وہ پورا برہنہ ہو کر، پورے ننگے ہو کر غسل کر رہے ہیں تو بھی جائز ہے۔ 12ویں نمبر پر اس بات کا لحاظ رہے کہ غسل کرتے وقت باتیں نہ کریں۔ اور 13ویں نمبر پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ غسل کرنے میں کھڑے ہو کر بھی غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، اور بیٹھ کر بھی نہا سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کر نہانے کو حضرات علماء اکرام نے بہتر قرار دیا ہے کہ اس میں سطر زیادہ اچھے سے چھپ جاتا ہے۔ یہ ہے غسل کرنے کا مسنون طریقہ۔ ایک سوال ایک ساتھی نے یہ کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیسے انسان ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے، ان کو سننا چاہیے، نہیں سننا چاہیے، ان کی بتلائی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حافظہ بہت اچھا عطا فرمایا ہے، اور اچھا حافظہ ملنا یہ واقعتاً خداداد صلاحیت ہوا کرتی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ادیان اور مذاہب کے بارے میں کافی اچھی معلومات ہے، اور تقابل ادیان پر خوب اچھی مہارت ہے، لہذا مذاہب کے سلسلے میں، ادیان کے سلسلے میں، دھرم کے سلسلے میں تو ان کی بات قبول کی جا سکتی ہے، سنی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے۔ لیکن حدیث اور فقہ کے معاملے میں ان کی علمیت اس درجے کی نہیں ہے، اور ضروری بھی نہیں کہ ہر انسان ہر علم میں کامل مہارت رکھتا ہو۔ اس لیے دینی مسائل کے بارے میں ان کی آراء، ان کی رائیں کسی مستند عالم دین سے تحقیق کی جائے، کسی معتبر دارالافتاء سے معلوم کی جائے، اور اس کے بعد ان پر عمل کیا جائے اگر وہ درست قرار دیں تو۔ بہرحال یہ ہیں آج کے ہمارے سوالات کے جوابات۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو آپ ضرور اسے کمنٹ باکس میں ذکر کریں یا واٹس ایپ نمبر پر ارسال کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کا صحیح جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔